کے بعد تقریر پیش کرنے کے لیے محمد غلام کو دعوت اسٹیج دے رہا ہوں جو آئے اور اپنی تقریر پیش کرے. یہاں سے بند کر کے ہٹائے, یہاں پر سے کہاں پر سے بند کرے, کہاں سے بند کر کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العظيم. پیش کرتا ہوں میں اپنی محبت کا سلام, پیش کرتا ہوں میں اپنی محبت کا سلام, اپنے دوستوں کو دیتا ہوں مسرت کا پیغام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات, توفیق خداوندی کا سہارا لے کر میں آپ کے سامنے آ گیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس مقدس اور سہانی محفل میں ماہ شعبان کی فضیلت کا تذکرہ کروں, اس کی درمیانی رات شب برات کی عظمت و برتری بیان کروں, اس مقدس اور بابرکت رات کے متعلق ہمارے معاشرے اور سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں پر اور خرافاتوں پر روشنی ڈالوں. تو لیجیے متوجہ ہو کر میری باتوں کو سنیے. خالق کائنات نے سورۃ دخان میں ارشاد فرمایا: انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ, کہ ہم نے اس قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارنے کا فیصلہ کیا ایک برکت والی رات میں. اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے اور من جانب اللہ معصوم فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے دین اسلام اور مذہب اسلام میں اس چیز کو پیدا کیا جس کا دین سے کوئی سروکار نہیں تو وہ مردود ہے. دوستو, یہ مقدس رات اس مبارک مہینے کی رات ہے جس کے بارے میں شہنشاہ فتح تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شعبان شہری و رمضان شہر اللہ, کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. مسلمانوں, یہ مبارک مہینہ کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے. اللہ اللہ, اس مبارک رات کی فضیلتوں کا کیا کہنا کہ احکم الحاکمین نے اس مقدس رات میں اس قرآن پاک کو نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا جو سراپا ہدایت و رحمت ہے, جس قرآن نے عالم انسانیت کو زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھائے, ابد الآباد اور ہمیشہ رہنے والی آخرت کے واسطے نجات کا سامان مہیا کیا. اس مبارک رات میں سال بھر کے معاملات جو حکمتوں اور مصلحتوں سے لبریز ہوتے ہیں طے کر دیے جاتے ہیں. نوجوانوں, ہر مسلمان کو چاہیے کہ ماہ شعبان میں غفلت کے چادر اتار دے اور اس ماہ رمضان جس میں رحمت خداوندی کے دریا بہائے جاتے ہیں ہم عدم تیاری کرے اور گناہوں سے توبہ کرے. خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جان صحابہ ماہ شعبان کے چاند دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت میں رغبت فرماتے, اپنے اللہ سے اس کا زکات نکالتے, قیدیوں کے لیے کیا جاتا تھا, قرض چکائے جاتے تھے. یہ شعبان کا مہینہ افضل اور مقرب مہینہ ہے. اللہ کی مخلوق میں مقرب فرشتے چار ہیں, حضرت جبرائیل افضل ہے. مقرب نبی چار ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے. مقرب صحابہ چار ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل ہے. مقرب راتیں چار ہے, شب قدر افضل ہے. مقرب مقامات چار ہے, مکہ مکرمہ افضل ہے. مقرب مسجد چار ہے, مسجد حرام افضل ہے. مقرب پہاڑ چار ہے, طور سینہ افضل ہے. مقرب دریا چار ہے, فرات افضل ہے. مقرب مہینے چار ہے, ماہ شعبان افضل ہے. میرے نوجوان دوستو, اللہ کا رسول تو ماہ شعبان کو اپنا مہینہ قرار دے رہا ہے, مگر ہمیں کہ اس ماہ مبارک کے انوار و برکات سے معلوم ہے. یہ مناسباتی اور افضل نہیں تو اور کیا ہے. دوستو, میری ماں, تمہاری ماں, سارے عالم کے مسلمانوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے, پوچھتی ہے کیا وجہ ہے, کیا سبب ہے کہ آپ ماہ شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں. تو فرمایا ہم تعالیٰ
जैसा मरने वालों के नाम तहरीर फरमाते हैं। मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरी वफात का रविश्ता उस हाल में लिखा जाए कि मैं रोजादार हूँ। इसी महीने की 15वीं तारीख को शब बारात है, मगर अफसोस सर अफसोस, जिस रात में हमें इबादत करनी थी हम गुनाहों के काम करते हैं। हम शब बारात में जागते जरूर हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं कि किस तरह जागना चाहिए। हमारा जागना रज़ा इलाही के लिए नहीं, हमारा जागना इबादत के लिए नहीं, हमारा जागना गुनाहों से तौबा के लिए नहीं, हमारा जागना रहमत खुदावंदी को लूटने के लिए नहीं, हमारा जागना इनामत खुदावंदी को हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि हम जागते हैं बुराइयों में इजाफा करने के लिए। हम जागते हैं खुदावंदी की रहमतों से आराज के लिए। हम जागते हैं नमाज़ अमाल करने के लिए। हम जागते हैं नेकियों को मिटाने के लिए। कहीं देखो तो आतिशबाजी की जा रही है, कहीं देखो तो पटाखे छोड़े जा रहे हैं, कहीं देखो तो मस्जिदों को सजाया जा रहा है, कहीं देखो तो कब्रिस्तानों को चिरागा किया जा रहा है, कहीं देखो तो हलवा पूरी पकाया जा रहा है, कहीं देखो तो रहमतों का मजाक उड़ाया जा रहा है, कहीं देखो तो सुन्नत रसूलुल्लाह की मुखालिफत की जा रही है, कहीं देखो तो हिंदुआना रस्मात अदा की जा रही है। मुसलमानों, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या सहाबाए किराम और रसूल का यही अमल था? क्या सहाबाए किराम ने आतिशबाजी की इस मुकद्दस रात में? क्या सहाबाए किराम ने पटाखे छोड़े इस मुकद्दस रात में? क्या सहाबाए किराम ने इस मुकद्दस रात में मस्जिदों को सजाया? क्या सहाबाए किराम ने इस मुकद्दस रात में कब्रिस्तानों को चिरागा किया? क्या सहाबाए किराम ने इस मुकद्दस रात में हलवा पूरी पकाया? क्या सहाबाए किराम ने इस मुकद्दस रात में रस्मात अदा किए? नहीं, हरगिज़ नहीं। मुसलमानों, अपने आप को और अपने औलाद को, घर खानदान वालों को इस मुकद्दस रात में बुराइयों और खुराफातों से बचाइए। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अंफुसकुम व अहलिकुम नारा। क्या ईमान वालों, अपने जान को और अपने घर खानदान वालों को आग से बचाओ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि हमें और आपको तो हमें सुन्नत से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और शब बारात की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपनी गुफ्तगू को इन्हीं कलिमातों में मुकम्मल करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अब इसके बाद नूरे दरख्शा